پاک فوج مشرقی سرحد پر کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار۔ مقبوضہ کشمیر سے جڑے مشرقی سرحدی خطرات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ آرمی چیف کا فارمیشن ہیڈ کوارٹرز گلگت میں خطاب۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آفیسرز اور جوانوں سے خطاب میں کہا کہ بلند ترین محاذ جنگ پر سخت موسم اور مشکل جغرافیہ کے باوجود دشمن سے نبرد آزما ہیں۔ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی زیر قیادت نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاج۔ پاکستانی، کشمیری اور سکھ کمیونٹی کی شرکت۔ ترکی کے کئی شہروں میں بھی بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ مظفر آباد اور اسلام آباد سمیت پاکستان کے کئی کہتے ہیں دورے کا مقصد مقبوضہ کشمیر کی خوفناک صورتحال سے دنیا کو آگاہی دینا ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح پھر بلند ہونے لگی۔ کنڈا سنگھ کے مقام پر 60,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ پانی رابطہ لنک سجرہ قصور سڑک پر آ گیا۔ بھکی سمیت 20 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ پھر منقطع ہو گیا۔ مرید عباس کے قتل کے ملزم عاطف زمان کے خلاف نیب بھی انکوائری کرے گا۔ چیئرمین نیب نے ڈی جی نیب کراچی بریگیڈیئر فاروق نصر آوان کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ ملزم عاطف زمان اور اس کے گروہ سے لوگوں کی لوٹی گئی رقوم نکلوائی جائیں گی۔ فرانس میں G7 سربراہ کانفرنس کا آغاز۔ امریکہ اور یورپی ممالک میں تجارتی پابندیوں اور محصولات پر اختلافات۔ فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کا ڈونلڈ ٹرمپ کو تجارتی پابندیوں کے حوالے سے انتباہ۔ بورس جانسن کہتے ہیں تجارتی محصولات سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ ادھر جنوبی فرانس اور اسپین میں سرمایہ داری نظام کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج۔ اسکردو کے قریب سرفا رنگا میں 3 روزہ جیپ ریلی۔ گزشتہ روز میوزیکل بینڈ بجائے گئے، فانوس چھوڑے گئے، جبکہ نیزہ بازی اور رسہ کشی کے مقابلے بھی ہوئے۔ آج خواتین ڈرائیورز بھی گاڑیاں دوڑائیں گی۔ اور شہرۂ آفاق غزلوں کے خالق نامور شاعر احمد فراز کو مداحوں سے بچھڑے 11 برس بیت گئے۔ احمد فراز آنکھوں سے تو دور ہو گئے مگر اپنی غزلوں کے روایتی بانگپن میں امر ہو گئے۔ ادبی خدمات کے اطراف میں انہیں ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ حکومت نے احمد فراز کو 2010 میں بعد از مرگ ہلال پاکستان سے بھی نوازا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں پاکیزہ ظاہر اور اس بلٹن میں ہوں آپ کے ساتھ محمد احمد رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو افسوسناک خبر دیں کہ شکارپور میں قومی شاہراہ پر بس اور ٹرک میں ٹکر ہوئی ہے۔ حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل اسپتال اور سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بس کراچی سے پنجاب آ رہی تھی۔ شکارپور میں قومی شاہراہ پر بس اور ٹرک میں ٹکر ہوئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے فیاض حسین سے۔ فیاض بتائے گا یہ حادثہ پیش کیسے آیا، زخمیوں کی حالت کیسی بتائی جاتی ہے؟ جی شکارپور کی تحصیل خانپور انڈس ہائی وے رحیم آباد لاڑے کے مقام پر مسافر کوچ اور ٹرک میں ٹکر ہوا ہے۔ ٹکر کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ حادثے میں 15 سے زائد افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ حادثے کے بعد قریبی مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں اور زخمیوں کو کوچ سے نکال کر تحصیل اسپتال خانپور اور سول اسپتال شکارپور منتقل کر دیا ہے۔ زخمیوں کو تحصیل اسپتال خانپور اور سول اسپتال شکارپور منتقل کر دیا ہے۔ سول اسپتال شکارپور اور تحصیل اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر کے
زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق 15 زخمیوں میں سے 4 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، جن کو سکھر منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق مسافر کوچ کراچی سے پنجاب جا رہی تھی۔ جی قومی شاہراہ پر یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ بس اور ٹرک میں ٹکر ہوئی جس میں 3 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے۔ فیاض حسین، اس متعلق آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ اور ایک اور افسوسناک خبر آپ کو دیں کہ ہب میں وندر حسن ہوٹل کے قریب وین اور بس میں تصادم ہوا ہے۔ حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، متعدد زخمی ہیں۔ جاں بحق افراد کا تعلق میرپور خاص سندھ سے بتایا جاتا ہے۔ ہب میں وندر حسن ہوٹل کے قریب وین اور بس میں تصادم ہوا۔ حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد کا تعلق میرپور خاص سندھ سے ہے۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں کہ ہب میں جاں بحق افراد کا تعلق میرپور خاص سے بتایا جاتا ہے۔ وندر حسن ہوٹل کے قریب وین اور بس میں تصادم ہوا ہے۔ پاک فوج مشرقی سرحد پر کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے جڑے مشرقی سرحد خطرات سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ آرمی چیف کا فارمیشن ہیڈ کوارٹرز گلگت میں خطاب۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آفیسرز اور جوانوں سے خطاب میں کہا کہ بلند ترین محاذ جنگ پر سپاہ سخت موسم اور مشکل جغرافیہ کے باوجود دشمن سے نبرد آزما ہیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گلگت میں فارمیشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ سپہ سالار نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی تیاریوں اور عزم و حوصلے کو سراہا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ موسمیائی جغرافیائی دشواریوں کے باوجود جوانوں کا عزم قابل قدر ہے۔ دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ پر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ لائق تحسین ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہم مشرقی سرحدوں اور درپیش خطرات سے بخوبی آگاہ۔ کشمیر کی مخدوش صورتحال، اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے پاکستانی کشمیری اور سکھ کمیونٹی نے احتجاج کیا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے میں خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک تھی۔ مظاہرین کی مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور بھارت کے خلاف نعرے بازی ہوئی۔ مظاہرین نے پاکستانی، کشمیری اور خالصتان کے پرچم تھمائے رکھے تھے۔ مظاہرے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی بھی شرکت تھی۔ مقبوضہ کشمیر کی مخدوش صورتحال، اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے پاکستانی، کشمیری اور سکھ کمیونٹی نے احتجاج کیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر بھی مظاہرہ کیا گیا، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سمیت پاکستانی، کشمیری اور سکھ کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مظاہرین نے پاکستان، کشمیر اور خالصتان کے پرچم تھام رکھے تھے۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف زبردست نعرے بازی بھی کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ OIC صرف قراردادیں پاس کرنے تک محدود ہے۔ 52 اسلامی ممالک کی اس اہم ایشو پر خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ پاکستان کے علاوہ کسی مسلم ملک نے بھارت کے مذموم اقدامات کی مخالفت نہیں کی۔ آج UNO کے سامنے یہ مظاہرہ کر رہے ہیں کشمیر میں جو ظلم اور بربریت انڈیا ڈھا رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے۔ چیف ایگزیکٹو سے ملا، اس نے مجھے کہا وائی یو آر ہیئر، میں نے کہا آئی ایم ہیئر ٹو سیک جسٹس فار دی اپریسڈ پیپل آف جموں اینڈ کشمیر۔ شکاگو میں قائم بھارتی قونصلیٹ میں بھی BJP حکومت کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا۔ شرکا نے مودی کو دور حاضر کا ہٹلر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب RSS کے بت پاش پاش ہوں گے اور کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ مظاہرے میں بچوں اور خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے متحدہ عرب امارات کا دورہ منسوخ کر دیا۔ سینٹ سیکریٹریٹ کے مطابق دورہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ دورے کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے منسوخ کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا ہے پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو بھارتی اقدامات سے آگاہ کر دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر جمعے کی نماز کے بعد ایک تو نماز میں رکاوٹ ڈالی گئی، یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر مسلمان کا، اس میں
रुकावट डाली गई, बहुत सी मस्जिदों को ताला था, और उसके बाद जो लोग बाहर निकले और वो पढ़ना चाहते थे अक़वाम मुत्तहिदा का जो वहाँ दफ्तर है श्रीनगर में, तो उन पर पैलेट गन का हमला हुआ और उन पर शेलिंग हुई और तशद्दुद किया गया।